نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر الله المحرم. محترم حضرات، محرم الحرام اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے. یہ ان مہینوں میں سے ایک ہے جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے محترم مہینہ قرار دیا ہے. اس مہینے کی عظمت و حرمت آج سے نہیں بلکہ زمانہ جاہلیت سے چلی آ رہی ہے. جہاں یہ مہینہ اسلامی اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، وہیں بہت قابل تعظیم اور لائق احترام مہینہ ہے. رمضان المبارک کے روزے فرض ہونے سے پہلے محرم الحرام کے روزے فرض تھے، لیکن جب سے رمضان المبارک کے روزے فرض ہوئے تب سے اس ماہ کے روزے سنت قرار دیے گئے. حضرات گرامی، اس مہینے کی 10ویں تاریخ کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے، جس دن روزہ رکھنا مسنون ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ یہودیوں کی بستی میں تشریف لے گئے. دیکھا تو وہ لوگ روزے سے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ کس وجہ سے روزہ رکھا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج ہی کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعونیوں کو ظلم سے نجات دی تھی، اور آج ہی کے دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا، جس کے شکرانے میں ہم لوگ ہر سال روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تو ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم فرمایا. صحابہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ تو وہ دن ہے جس کی یہودی بہت تعظیم کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں زندہ رہا تو آئندہ سال 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا. اس کے بعد محرم کے 10ویں تاریخ کے ساتھ 9 یا 11ویں تاریخ کے 2 روزے سنت قرار دیے گئے، تاکہ سنت بھی ادا ہو جائے اور یہودیوں کی مشابہت بھی لازم نہ آئے. محترم حضرات، عاشورہ کا روزہ بہت ہی اہمیت کا حامل ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص 10ویں محرم الحرام کا روزہ رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے 1 سال کے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. رمضان المبارک کے روزے کے بعد سب سے افضل روزہ اللہ کا مہینہ محرم کا روزہ ہے. محترم حضرات، یہاں اس بات پر غور کرنے کی ضرورت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینہ کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے. اب ذرا سوچئے کہ جو مہینہ اللہ کا مہینہ ہو، وہ مہینہ منحوس کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ مہینہ بے برکت اور غم کا مہینہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آج بہت سارے مسلمان محرم کے مہینے میں شادی نہیں کرتے، گھر کی افتتاح کرنی ہو تو نہیں کرتے، کوئی کاروبار شروع کرنا ہو تو نہیں کرتے، کہیں دور سفر پر جانا ہو تو نہیں جاتے. یہ سب کیا ہے؟ ذہنی خرافات اور عقل سے دور اور اسلامی اعتبار سے الگ الگ خیالات. ایک مسلمان کو ان سب چیزوں سے بچنا چاہیے. اگر کچھ کرنا ہی ہے تو ہمیں اس مہینے میں توبہ استغفار کرنا چاہیے، اور ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ یہ نئے سال کی شروعات نہیں بلکہ ہماری زندگی کے 1 سال کم ہونے کی گھنٹی ہے. لہٰذا ہم نے پہلے کیا کیا اس کا احتساب کریں اور اپنے گناہوں پر معافی مانگ کر آئندہ تقویٰ کے ساتھ زندگی گزارنے کا عہد کریں. وما علینا الا